نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گارلک کہہ لیجئے یا لہسن کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، اس کے فائدے تو بہت ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ 5 نمبر ہے۔ اکثر حضرات نے اس کو عضلاتی کہہ دیا، جو کہ غلط بات ہے، کیونکہ اس کے اندر سے کاٹو تو جو دھاگا نکلتا ہے لہسن کے اندر، وہ کس رنگ کا ہے؟ پیلا رنگ لہسن کا بیج ہے، لہسن کی جان ہے، لہسن کی روح ہے، لہسن کی ریڑھ کی ہڈی، تو کس رنگ کی؟ پیلی۔ تو اور پھر اعمال اور افعال کے اعتبار سے بھی دیکھو تو یہ غدی اعصابی 5 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے کہ عضلاتی نہیں، عضلاتی کھاؤ گے تو پھر تو خون آنا چاہیے باتھ روم میں، اس سے خون کوئی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو لہسن کو سمجھ لیجئے کہ غدی اعصابی 5 نمبر ہے، اس کے فائدے بہت ہیں، اور یہ تازہ حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جناب علی پاؤڈر کی حالت میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تازہ کی بات کریں گے تو جیسے کہ بہت زیادہ سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، کام چوری ہو رہی ہے، ایک طریقہ تو ڈیلی ایکٹیویشن کا ہے۔ ڈیلی ایکٹیویشن کا یہ ہے کہ صبح ناشتے کے بعد جب چائے پیو تو ایک لہسن کی جو ہے وہ منہ میں رکھ کے کیپسول کی طرح باقی چائے سے نکل لیا کرو، اس سے باڈی فل ڈے ایکٹیو رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جن کا بچہ بن جاؤ، وہ کیسے بنو گے کہ بیگم کے آنے سے ایک دن پہلے 2 لہسن کی 2 تھوم کی کلیاں، 2 گارلک پیس، اور اس کو باریک کتر دو، اور 2 گلاس پانی میں اتنا ابالو کہ پانی آدھے کا آدھا ہو جائے، چھان کے پی جاؤ۔ تھوڑا سا گڑ بھی ملا سکتے ہو تاکہ خوش ذائقہ ہو جائے، یا سکرین بھی ملا سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سفید چینی زہر نہیں ملانا، یہ سفید چینی کا جو زہر ہے یہ کسی بھی دوا میں کبھی نہیں ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس طریقے سے کر لو، میٹھا ہو جائے، خوش ذائقہ ہو جائے، اور آپ اس کو پی لو۔ اور آپ بہت زیادہ نازک بنتے ہیں اپنے آپ کو، تو ایسا کرو کہ تھوڑی سی اس میں چائے پتی ملا لو، یا تھوڑی سی گرین ٹی ملا لو، تو پھر اس کو ابالو، 2 گلاس پانی میں، پانی آدھے کا آدھا ہو جائے، چھان کے پی جاؤ، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک تو اس سے تو کیا ہو گیا، ایکٹیویشن آ گئی، لیکن آپ چاہتے ہو کہ باڈی میں طاقت آ جائے، تو طاقت آنے کے پھر 2 طریقے ہیں۔ یا تو 2 لہسن جو ابالی ہے دودھ میں ابالو، 1 گلاس پانی، 1 گلاس دودھ میں ابالو، سلو آنچ میں ابالو۔ جب دودھ تھوڑا سا کم ہو جائے اور گاڑھا ہو جائے تو پھر اس کو ٹھنڈا کر کے چھان کے پی جاؤ، تو یہ دودھ آپ کو بہت بڑی انرجائز بوسٹر بن جاتا ہے، انرجائز کر دیتا ہے، آپ کو طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جسمانی بھی اور وہ ہتھیار والی بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر بھی کام آتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں جیسے عرب حضرات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ بھی 2 طریقے کرتے ہیں، میں دونوں طریقے بتا دیتا ہوں کہ وہ 2 لہسن کی جو کو جناب علی انہوں نے کیا کیا، دودھ میں ابال لیا، 1 کپ دودھ میں خوب کھولا دیا، پھر اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور وہ پی گئے، ٹھیک ہے۔ کچھ احباب کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ 1 کلو لہسن چھیلا ہوا انہوں نے گرائنڈ کر لیا، گرائنڈ کر کے وہ دھوپ میں سکھاتے ہیں پہلے، ابھی تازہ گرائنڈ ہے تو اندر پانی ہے، موئسچر ہے، اس میں شہد ملاؤ گے تو خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ گرائنڈ کر کے سکھا لو اس کو۔ اچھا، یہ سوکھے گا نہیں، لہسن اتنی آسانی سے سوکھتا نہیں، بہت بدماش ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا کرو کہ جیسے 1 کلو لہسن گرائنڈ کرنا ہے، کرش کرنے میں تو انگلی چھل جائے گی نا، چھوٹا پیس ہوتا ہے تو گرائنڈ مار دو، تو گرائنڈ کر کے نا اس میں 1 پاؤ ادرک بھی گرائنڈ کر دو، باریک کتر کے وہ بھی ڈال کے گرائنڈ کر دو۔ اب جو لہسن ادرک دونوں مل کے سکھاؤ گے تو یہ سوکھ جائے گا، یہ سوکھا ہوا پاؤڈر سنبھال کے رکھو، اور جتنا پاؤڈر کا وزن ہے اتنا ہی اس میں شہد ملا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ معجون بن گئی، کیا بن گئی؟ لہسن ادرک کی معجون بن گئی۔ اور کچھ بے شمار احباب کیا کرتے ہیں کہ شام کو یا رات کو اس کو جو ہے 1 چائے کا چمچ منہ میں رکھا، اور 1 گلاس یا 1 کپ نیم گرم دودھ پی لیا، تو اس میں بھی یہ طاقت کا خزانہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی زخم ہے پھٹ نہیں رہا، سوائے بریس کے زخم کو کبھی بھی نہیں پھاڑنا ہے، زندگی گلے پڑ جائے گی، اس کے اندر 11,000 کلومیٹر کے دھاگے ہوتے ہیں، وہ آپ نہیں سنبھال سکو گے۔ بریسٹ کینسر کے ٹیومر کو کبھی بھی نہیں پھاڑنا ہے، اس کو اندر ہی اندر ڈیزولو کرنا ہے دوا دے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باڈی میں کہیں بھی ٹیومر ہے، ایکسٹرنل ٹیومر ہے، نظر آ رہا ہے، تو وہاں پہ 2-3 لہسن کچل کے وہ رکھ کے اوپر سے روئی رکھ کے پٹی باندھ دو، تو جیسے صبح رات کو نہیں کرنی کاروائی، رات کو کاروائی کرو گے نیند خراب
ہوگی. صبح کاروائی کر لو، پٹی باندھو، تو رات کو جب کھولو گے تو وہ پھٹ چکا ہوگا. پھر اس کو پائیوڈین سے صاف کرو، اور جناب علی اس کو جناب علی آپ سکاٹرین پاؤڈر یا عورتوں کا جو ٹالکم پاؤڈر ہوتا ہے وہی لگا لو صفائی کر کے پائیوڈین سے، تو یہ ختم ہو گیا مسئلہ. ٹھیک ہے، لہسن جو ہے آپریشن بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو صرف 2 جگہ نہیں لگانا ہے. ایک تو بریسٹ میں اگر کوئی ٹیومر باہر آ رہا ہے تو اس میں نہیں لگانا، اس کو کبھی بھی نہیں پھاڑنا ہے، بہت بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور وہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا، یقین کرو. دوسری بات یہ کہ عضو تناسل میں اگر کوئی ٹیومر ہے تو اس کو پھر ہم جو ٹی او کا تھور کا تیل دیتے ہیں وہ انتہائی بیسٹ ہے. عضو تناسل کے ٹیومر کو بھی یا ٹیسٹیکل کے ٹیومر کو بھی کبھی لہسن سے نہیں پھاڑیں گے، وہ بھی گلے پڑے گا، بہت بڑی مصیبت میں آ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو باقی جو ایکسٹرنل جتنے بھی ٹیومر ہیں، اسی طرح جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی کبھی دائیں بیٹھتے ہیں، کبھی بائیں بیٹھتے ہیں، کبھی ایک ٹانگ نیچے کبھی ایک ٹانگ اوپر، اس طرح جو بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں میں نا حفظ کرنے والوں کا گٹا پڑ جاتا ہے، وہ درد دیتا ہے. تو اس کو بھی جس دن چھٹی ہو اس دن 2-4 لہسن کچل کے اس جگہ رکھ کے روئی رکھ کے پٹی باندھ دو، تو شام کو صاف کر دو، پائیوڈین سے صاف کرو، اور جناب علی وہ ٹالکم پاؤڈر چھڑک دو، تو وہ بچہ صحیح ہو جائے گا. تو جتنے محدود سے چند ایک بینیفٹ تھے میں نے بتا دیے آپ کو، تاکہ عام گھریلو اعتبار سے جو مستعمل ہے، معشور و مروجہ ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، کاپی میں نوٹ کر لیجئے، فائدے میں رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.